سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشروب لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، اور پھر سرکار نے اپنی دائیں جانب ایک نو عمر یعنی ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں جانب بڑی عمر کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام عظمت والا حضور اسے دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر سرکار اگر کنگھی فرماتے تو حضور پہلے سیدھی جانب سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نعلین مبارک پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب آنکھوں میں سرما لگاتے تو پہلے سیدھی آنکھ میں۔ تو سرکار کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ تو حضور نے سیدھی جانب سے شروع کیا، سرکار نے پانی نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد جو بچ گیا تو حضور نے دائیں جانب سیدھی جانب ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ دو دائیں جانب تھا، حضور نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ میں مشروب، یہ میں پانی انہیں دے دوں کہ جو بائیں جانب بیٹھے ہیں۔ تو اس نو عمر لڑکے نے عرض کی نہیں، اس نو عمر لڑکے نے عرض کی نہیں، اللہ عز و جل کی قسم یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے ملنے والے اس حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ کی جانب سے ملنے والا یہ برکت والا پانی حضور کا جھوٹا پانی، تو فرمایا کہ حضور آپ کی طرف سے ملنے والے اس حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی اس لڑکے کو حضور نے پیش فرما دیا۔ اب وہ لڑکا کون تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی، چھوٹی عمر کے تھے اور سرکار انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جناب ابن عباس بھی تھے اور اسی طرح جناب ابن مسعود، ابن زبیر، یہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ کرام تھے نا، تو سرکار انہیں ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ یہ دین سیکھیں۔ ابن مسعود چھوٹی عمر کے تھے مگر یہ حضور کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا، سفر میں حضر میں حضور کے ساتھ ساتھ رہنا، حضور کے وضو کے سامان کو اٹھانا، تاکہ یہ جتنا زیادہ قریب رہیں گے اتنا زیادہ دین سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جائے تو پہلے سیدھی جانب سے تقسیم کی جائے، چہ جائے کہ سیدھی جانب بچے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بکری کا دودھ پیش کیا گیا، سرکار نے جس میں تھوڑا سا کنویں کا پانی ملا لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب جناب صدیق اکبر بیٹھے تھے اور حضور کی دائیں جانب ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سرکار خود نوش فرمانے کے بعد اعرابی کو دے دیں گے، حضور خود نوش فرمانے کے بعد
اعرابی کو دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بچا ہوا یہ دودھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیجئے۔ جناب عمر فاروق سمجھ گئے تھے کہ سرکار اب اس اعرابی کو دیں گے، کیونکہ سیدھی جانب وہ تھا۔ تو میں نے حضور سے عرض کی حضور اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے جناب صدیق اکبر کو دے دیجئے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ مبارک صدیق اکبر کو دینے کے بجائے اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کو دے دیا اور فرمایا کہ دائیں جانب سے شروع کرو، دائیں جانب سے شروع کرو، دائیں جانب سے شروع کرو، دائیں جانب سے شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بچی ہوئی چیزیں جیسے دودھ مبارک یا حضور کا پانی جھوٹا، تو صحابہ کرام اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اب یہ آپ روایتیں سنیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب جناب عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہ بعد میں اسلام لائے اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ اہل مکہ نے انہیں بھیجا جو کہ طائف کے بڑے سردار اور بڑے مالدار شخص تھے، اور کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی خبر لے کے آؤ۔ تو جناب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بعد میں اسلام لائے، تو جب وہ صلح حدیبیہ یعنی مقام حدیبیہ کے موقع پر آئے اور صحابہ کرام کو دیکھا، تو دیکھ کر جب اپنی قوم کے پاس گئے تو کیا کہا کہ میں نے اتنا ادب کیسر و کسرا کے بادشاہوں کا، میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر اتنا ادب میں نے بادشاہوں کے درباریوں کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنا ادب اپنے بادشاہ کا کرتے ہوں کہ جتنا ادب اصحاب محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ادب صحابہ کرام حضور کا کرتے ہیں کہ اتنا ادب آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوں۔ اور پھر انہوں نے چند چیزیں گنوائیں، وہ کیا کہتے ہیں جناب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا نبی یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو ان کے وضو کا غسالہ یعنی وضو کا دھون لینے کے لیے صحابہ کرام اس طرح کوشش کرتے گویا کہ ابھی ان کے درمیان قتال شروع ہو جائے گا، یعنی لڑائی ہو جائے گی۔ یعنی جب سرکار وضو فرماتے تو حضور کے وضو کا جو غسالہ وہ دھون کہ جب حضور کے چہرے اقدس سے لگ کر زمین کو آتا تو صحابہ کرام اپنی ہتھیلیوں کو نیچے رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ وہ ان کا انداز ایسا تھا کہ شاید لڑ پڑیں گے، ہر ایک چاہے گا کہ میں اپنا ہاتھ نیچے رکھوں اور حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی میری ہتھیلی پر آئے، اور کہا کہ وہ ایسے لپک کر اپنے نبی کا غسالہ لیتے کہ کہتے مجھے ایسا لگتا کہ شاید اب ان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی کبھار اگر اس نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بال مبارک جسم اقدس سے گرنے نہیں پاتا تھا، صحابہ کرام بڑھ کر اس نبی کے بال مبارک کو لے لیتے تھے، اتنا ادب۔ تو جب آخر میں عروہ بن مسعود ثقفی نے خلاصہ یہ کہا، اے اہل مکہ کے سردارو تم اس نبی سے کبھی بھی دشمنی نہیں کرنا کہ جو اصحاب اپنے نبی کے پانی کے قطرے کو جو جسم سے لگ کر زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے، بھلا تم اس نبی کے مد مقابل تلواریں لے کے جاؤ تو وہ اصحاب بھلا تمہارا یہ بے باکانہ رویہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو کہا خبردار اس نبی سے اور اس کے نبی کے اصحاب سے کبھی دشمنی مول نہ لینا۔ اور پھر جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اچھا، اسی طرح مقام حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بال مبارک حضور نے تراشے نا، اور صحابہ کرام نے انہیں تقسیم کر لیا، حضور کے بال مبارک کو آپس میں تقسیم کر لیا،
जनाब सैयदतुना उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं कि मैंने भी चंद बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हासिल कर लिए, और हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद जब कोई बीमार होता तो मैं हुजूर के उन बाल मुबारक को पानी में डुबोकर मरीज को पिलाते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सेहत याबी अता फरमाता। ये सहाबा कराम का अकीदा है, उनका ये नजरिया है, हुजूर से हर मंसूब चीज में अल्लाह ने बरकत रख दी है। जनाब अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब सरकार मदीना हमारे यहाँ आते और सरकार कैलूला फरमाते और नींद की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक, फरमाते हैं कि मेरी वालदा उम्मे सुलैम एक शीशी लाई, उस शीशी के अंदर हुजूर का जो पसीना था उस शीशी में जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर की जब आंख खुली तो हुजूर ने फरमाया कि ए उम्मे सुलैम तुम ये क्या कर रही हो? तो वो अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह ये आपका पसीना है, हम इसको अपनी खुशबू में डालते हैं तो वो खुशबू सब खुशबुओं से उम्दा खुशबू बन जाती है। आपका पसीना हम अपनी खुशबुओं में डालते हैं तो वो खुशबू उम्दा खुशबू बन जाती है। और एक रिवायत में आता है हुजूर हम आपके इर्क मुबारक यानी आपके पसीना मुबारक से बरकत की उम्मीदवार हैं, आपके पसीने से हम बरकत के उम्मीदवार हैं। और जनाब उम्मे सुलैम का भी ये मामला था कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पसीना मुबारक था पानी में डाल के पिलाती, अल्लाह उन्हें शिफा या भी अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक उनके पास थी, जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और आपने वसीयत फरमाई थी, फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए इस कमीज को मेरे जिस्म के साथ मुत्तसिल करके रख देना, मुझे उम्मीद है कि सरकार की कमीज मुबारक की बरकतें मुझे कब्र में भी मिलेंगी, मुझे कब्र में भी मिलेंगी। अल्लाह अकबर। और जनाब अनस बिन मालिक और जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हुजूर के मुँह मुबारक भी थे और सरकार के नाखुन मुबारक भी थे, और आप ये भी वसीयत करके गए हैं कि मेरे कफन में हुजूर के बाल मुबारक भी रख देना और हुजूर के नाखुन मुबारक भी रख देना। जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास भी हुजूर के बाल मुबारक थे, और जब आपका आखिरी वक्त था तो आपने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे इंतकाल के बाद मेरी ज़बान के नीचे मेरे मदनी आका के बाल रख देना है, मेरी ज़बान के नीचे हुजूर के बाल मुबारक रख देना। और जनाब अनस बिन मालिक, अब ज़ाहिर है जनाब अनस बिन मालिक ने 10 साल हुजूर की खिदमत की है, 10 साल के थे हुजूर के पास आए थे, और इनकी उम्र 20 साल की भी सरकार का ज़ाहिरी विसाल हो गया, तो 10 साल हुजूर की खिदमत की तो सरकार के कई तबर्रुकात इनके हिस्से में आए और सरकार इन्हें अता फरमाते थे। तो क्या कहते हैं कि हुजूर की एक छड़ी थी, छड़ी, और कहते हैं जब सरकार का विसाल हुआ तो वो छड़ी मेरे पास थी, और फिर इन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उस छड़ी को मेरे कफन के पहलू में रख देना, उस छड़ी को मेरे कफन के पहलू में रख देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के विसाल के बाद उनको गुस्ल देने वाली जो ख़वातीन थी ना, तो हुज़ूर ने उनसे फरमाया कि इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से 3 मरतबा या 5 मरतबा ताक़दद में इनको गुस्ल दो, और फरमाया कि अगर तुम मुनासिब समझो तो काफूर की तरह दूसरी कोई चीज़ मिला लेना, काफूर हो या इस तरह कोई और चीज़ खुशबू वाली, पानी में मिला के इन्हें गुस्ल दे देना, और जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इतला देना, जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इतला देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतला दी गई कि हुजूर हमने आपकी साहबजादी को गुस्ल दे दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुजूर ने अपना तहबंद शरीफ, हुजूर ने अपना तहबंद शरीफ देते हुए इरशाद फरमाया ये इसके बदन से मुत्तसिल रखना। हुजूर ने अपना तहबंद शरीफ जो है देते हुए फरमाया
کہ یہ میری بیٹی کے جسم سے اسے متصل رکھنا. تو گویا کہ سرکار جب اپنی چادر مبارک دے رہے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اسے ان کے بدن سے متصل رکھنا تاکہ اللہ اسے میرے تہبند کی برکتیں عطا فرمائے. امیر المؤمنین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں لیٹے. آپ ان کی قبر میں لیٹے اور اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنایا. سرکار سے وجہ پوچھی گئی، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے اسے کرتا اس لیے پہنایا تاکہ اسے جنتی کپڑے ملیں، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہے. میں اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہے. تو یہ چند ایک روایات تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے اصحاب حضور سے منسوب چیزوں سے وہ کتنی برکتیں حاصل کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام لباس اتار کر غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈیاں جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جناب ایوب السلام جب غسل فرما رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گریں. تو جناب ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو لے کر اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی آپ نبی ہیں، ہم نے آپ کو دنیا کے مال و دولت سے غنی نہیں کر دیا اور آپ ان سونے کی ٹڈیوں کو لے کے کپڑوں کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جناب ایوب علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں. میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں. اے پروردگار، میں دنیا کی دولت سے، مال سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی طلب نہیں ہے، مگر یہ جو اتری ہے یہ تو تیری برکت ہے. تیری برکت سے بے نیاز تو نہیں ہوں نا، یہ تو نے برکت اتاری ہے، میں تیری برکت کو سمیٹ رہا ہوں، میں تیری برکت کو سمیٹ رہا ہوں. تیری برکت سے بے نیاز تو نہیں ہے، ہمیں تو تیری برکت کی ضرورت ہے. ہاں، مال و دولت کی ہمیں ہوس نہیں ہے، ہرس نہیں ہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ جو اللہ عز و جل کی برکتیں ہیں انہیں تو سمیٹا جائے. جیسے جناب ایوب علیہ السلام، اچھا وہ سونے کی ٹڈیاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کا پورا جسم سونے کا تھا اور ان کے اندر روح تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے اندر روح نہیں تھی بلکہ ان کی پوری شکل و صورت سونے کی ٹڈیوں جیسی تھی. اور جناب ایوب علیہ السلام انہیں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال رہے تھے. تو گویا کہ یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ نبی ہو کے وہ مال سمیٹ رہے تھے، نہیں نہیں. گویا کہ سرکار نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے کہ جو رب کی برکت ملے اسے سمیٹو، جو رب کی برکت ملے اسے سمیٹو. اور جناب ایوب علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، آپ کا مال سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو گیا، اور پھر آپ ثابت قدم رہے. اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی، اور اللہ عز و جل نے آپ کی جو زوجہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، پروردگار نے انہیں پھر سے صحت یابی اور اللہ نے انہیں پھر سے جوانی بھی عطا فرما دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ اللہ کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیے. اب اگلی چند آیات بینات ہیں. مالداری کی فضیلت، شکر کی فضیلت. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی، اس نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم جلد اسے آسانی مہیا کریں گے. یہ آیات کریمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے.
اور آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ وہ کہنے لگے اے صدیق کاش تو طاقتور غلاموں کو آزاد کرواتا. یعنی صدیق اکبر کمزور لاغر بوڑھے غلاموں کو آزاد کرواتے. اور آپ کے والد کیا کہہ رہے ہیں اے صدیق کاش تم طاقتور غلاموں کو آزاد کراؤ تاکہ کل کو تمہارے دست بازو تو بنے, تمہارے کام تو آئیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اے میرے والد مجھے تو فقط اللہ کی رضا مطلوب ہے, مجھے فقط اللہ کی رضا مطلوب ہے. اور جب جناب صدیق اکبر نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تو لوگوں نے یہ کہا کہ صدیق نے بلال کو اس لیے آزاد کروایا ہوگا کہ شاید بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہوگا, بلال کا صدیق اکبر پہ کوئی احسان ہوگا, کیونکہ اہل عرب کے ہاں احسان کو بڑا مانا جاتا تھا. اہل عرب کے یہ چیز بڑی مانے رکھتی تھی کہ اس بندے نے کبھی مجھ پر احسان کیا تھا تو وہ اپنی جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. اس کے باپ نے میرے باپ پر احسان کیا تھا, جان دینے کو تیار ہو جاتے, کیونکہ اہل عرب جو ہے وہ احسان شناس تھے, احسان کا بڑا خیال کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہ ساری کی ساری آیاتیں جناب صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی. فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى, اسے تو فقط رب کی رضا مطلوب ہے, اسے فقط اللہ کی رضا مطلوب ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرکین مکہ کے پاس سے گزرے تو جناب بلال حبشی کو اسلام لانے کی وجہ سے شدید اذیتیں شدید تکلیف دی جاتی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے جناب بلال کے پاس سے تو جناب بلال کیا کہتے تھے احد 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 احد, یعنی وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے. اور اہل مکہ بلال حبشی کو مارا کرتے تھے کہ تم لاتو مناتو عزا اس پر ایمان لاؤ, انہیں تم معبود مانو. اور جناب بلال کیا کہتے تھے احد احد, وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے. یعنی آپ کی زبان پر یہ احد احد کا ترانہ تھا. جب سرکار گزرے تو حضور نے فرمایا اے بلال تجھے احد نجات دے گا, یعنی جس خدا کو پکار رہا ہے وہی تجھے نجات دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال جناب صدیق اکبر سے ذکر کیا اے صدیق بلال کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اذیتیں دی جا رہی ہیں, عذاب دیا جا رہا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ارادہ جان گئے کہ سرکار چاہتے ہیں اے صدیق کوئی ایسی راہ نکالو کہ جس سے بلال کو آزاد کرایا جائے. اب یہ پورا بڑا طویل واقعہ ہے, مگر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے آزاد کرایا. اور پھر مشرکین مکہ نے کہا ہاں بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہوگا جبھی تو آزاد کرایا ہے, رنگ کا کالا ہے کوئی گورا بھی نہیں ہے, اس کو کیوں آزاد کرا, کوئی احسان ہی ہوگا. تو اللہ نے قرآن کی آیت میں نازل فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی, وہ جو جہنم سے بہت دور ہے جو مال دیتا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے, یہ صدیق کی شان میں آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ وہ فقط اللہ کی رضا کا طالب ہے, اس کا کسی پر احسان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنے احسان کی وجہ سے آزاد کروایا ہو. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہاں اگر تم چھپا کے دو فقراء کو تو یہ بہترین ہے. اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو فنعما ہی, پر یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بہتر ہے. اگر چھپا کے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ بہت بہترین ہے, یہ زبردست ہے چھپا کے صدقہ دینا. اس لیے کہ چھپا کے صدقہ دینے سے دینے والے کی کسی کے سامنے رسوائی نہیں ہوتی. جب آپ کسی کو دیتے نا سب کے سامنے تو اس کی آنکھیں آپ کے سامنے بھی لوگوں کے سامنے بھی جھک جاتی ہیں. اور اگر آپ اسے پسے پردہ دے دیں, پسے پشت دے دیں, اس کو پتہ بھی نہ چلے کس نے دیا ہے, تو وہ لوگوں سے نظریں چھپاتا نہ پھرے گا. اللہ اکبر. تو جب بھی فرمایا گیا ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا ظاہری صدقہ دینے سے کیا ہے افضل ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں آئے گا. جس نے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا,
اور جس نے صدقہ اپنی نفسانی تسکین کے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنے پرچار کے لیے دیا ہوگا، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ وہ نار جہنم میں ہوگا۔ اور صدقہ کون سا دینا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدقہ وہ دو جو تمہیں خود کو بڑا محبوب ہے، جسے تم خود پسند کرتے ہو، صدقہ وہ دینا چاہیے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ جو ہے وہ پھلدار تھا، ہمیشہ پھلوں سے لدا رہتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ابو طلحہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بڑا محبوب ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کروں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا اپنی محبوب چیز صدقہ کرو۔ حضور یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے چچا زاد، مامو زاد، اپنے اعز و اقربا پہ صدقہ کر دو۔ تو جناب ابو طلحہ نے وہ صدقہ اپنا وہ باغ اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کر دیا۔ اور جناب حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی نا، حضور میرا ایک گھوڑا ہے، وہ مجھے بڑا محبوب ہے، ہر چیز سے محبوب مجھے وہ گھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں اسے صدقہ کر دوں۔ اب گھوڑا ایک ہے اور ہے بھی محبوب، کرنا بھی صدقہ ہے، رکھنا بھی نہیں ہے اپنے پاس، تو حضور نے کیا فرمایا صدقہ کر دو۔ تو حضور نے ان سے لیا، لینے کے بعد ان کے بیٹے کو دے دیا، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے جناب اسامہ بن زید کو دے دیا۔ فرمایا کہ تمہارا تو صدقہ ادا ہو گیا ہے، مگر یہ صدقہ تمہارے گھر میں ہی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ کہ جب اس آیت کو سنا، لن تنالوا البر، سب سے بہترین چیز دو، اگر تم نے نیکی کو پہنچنا ہے، نیکی کو پانا ہے، تو صحابہ نے اپنا وہ باغ جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیا، جو ان کے پاس سواری کے لیے ایک ہی گھوڑا تھا اسے بھی صدقہ کر دیا۔ تو نیکی کو جب ہی پہنچیں گے جب اپنی محبوب چیز صدقہ کریں گے، اور محبوب چیز کو چھپا لیں، ردی چیزیں، بیکار چیزیں صدقہ کرتے رہیں، تو آپ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آمین اللہ۔